قرض دار کی بات چل رہی ہے، معاشی نظام کا اگلا حصہ، یہ بھی بہت عام ہے۔ زکوٰۃ کا نظام رائج ہو جائے، ٹیکس کا نظام رائج ہو جائے، کرپشن کا نظام ختم ہو جائے، سود کا نظام ختم ہو جائے، تو آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ کرپشن اور سود ختم ہو جائے، زکوٰۃ اور ٹیکس کا نظام رائج ہو جائے، نظام معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اسلام بتا رہا ہے قرض کے حوالے سے، اور یہ چلتا رہتا ہے قرض لین دین، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے تھے، اور آپ نے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے کوئی چیز رہن رکھی ہوئی تھی، ایک آدمی سے کوئی قرض لیا ہوا تھا، آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکے، لیکن آپ نے چیز رہن رکھی ہوئی تھی۔ تو رہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرض نہیں دیا تو وہ چیز اس آدمی کے قبضے میں آ جائے گی، تو وہ آدمی مقروض ہو کے تو نہیں مر رہا نا، اس کی چیز اس کے پاس موجود ہے۔ تو قرض لینے میں اور قرض دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قرض دینے کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، قرض دینا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ادھار کا ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، ادھار نہیں کرنا چاہیے بالکل۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب نے آپ کو بتایا نا، وہ اس زمانے کے سب سے بہترین تاجر تھے، اور ان کا اصول یہ تھا نہ وہ ادھار لیتے تھے نہ ادھار دیتے تھے، یہ بہترین اصول ہے، نہ ادھار لیتے تھے نہ ادھار دیتے تھے۔ 10 روپے سے کام شروع کرنا ہے لیکن اسی 10 پہ کام چلانا ہے۔ 10 کی چیز ہے، 11 کی بکی ہے، سمجھدار وہی ہوگا جو 1 روپے کاروبار میں لگا دے، ادھار نہیں لے۔ 11 سے 12، 12 سے 13، 13 سے 14، نہ ادھار دینا ہے نہ ادھار لینا۔ تو جو بندہ ادھار لیتا دیتا ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ اس نے بالآخر ایک دن خراب ہونا ہے۔ یہ ہمارے خوشاب کے ایک بزنس مین ہیں، انہوں نے جناب پیٹر انجن کی دکان بنائی ہوئی ہے، وہ اب بیچارے رو رہے ہیں، دل کے مریض ہوئے پڑے ہیں کہ جناب اتنے کا مال نہیں ہے جتنے کا ادھار پڑا ہوا ہے، 10، 15 لاکھ، 20 لاکھ روپیہ ہے نہیں، تو وہ اب پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہی نقصان ہوتا ہے۔ پھر ادھار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ادھار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ بھائی ایک آدمی جو ہے اس کا اصل سرمایہ ہے 5 لاکھ روپے، ادھار اس نے رکھا ہوا ہے 15 لاکھ روپے، ادھار بھی چلو لینا ہی ہے تو کوئی حد ہوتی ہے۔ اب 15 لاکھ لے کے اس میں سے کھا کے اب جب دینے کی باری آئی، سامان بندہ واپس لیتا نہیں، دینے پیسے ہیں، اب کیا کرے گا؟ تو وہ پنجابی کا جملہ ہے جو میں نہیں کہتا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس پہ عمل کوئی بھی نہیں کرے گا، بڑے سے بڑا نیک آدمی بھی نہیں کرے گا، ہیں جی؟ نیکی کا پتہ یہاں چلتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نیکی کسے کہتے ہیں؟ آپ نیک بننا چاہتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے نیک بنو۔ ایک آدمی جو تنگ دست ہے اور ایک آدمی جو خوشحال ہے، خوشحال آدمی تہجد گزار ہے، بات سمجھیے گا، خوشحال آدمی تہجد گزار ہے کہ 8 رکعت تہجد پڑھتا ہے، 7 3 وتر بھی پڑھتا ہے، پھر صبح فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر اشراق تک بیٹھے ہوئے بڑی خوبصورت قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اشراق پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے، پھر 8 رکعت چاشت بھی پڑھتا ہے، پھر جناب وہ سارا دن کوئی غلط چیز دیکھتا نہیں ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے مکمل، عصر مکمل، مغرب مکمل، عشاء مکمل، پیر کا روزہ بھی رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ بھی نہیں جانے دیتا، حج وہ تقریباً ہر 4 سال بعد کرنے چلا جاتا ہے، عمرہ تو ہر سال اس پہ لازم ہوا پڑا ہے، اس نے کرنا ہے، چہرہ خوبصورت نورانی، داڑھی پوری، سارا نظام ٹھیک ہے، خوشحال، لیکن تنگ دست آدمی کی مدد نہیں کرتا، وہ آدمی نیک نہیں ہے، وہ تہجد گزار ہے، وہ عبادت گزار ہے، وہ حاجی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے،
قاری صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، نیک نہیں۔ نیک کون ہے؟ کہ ایک خوشحال آدمی ہے اور ایک تنگ دست آدمی کی مدد کرتا ہے، نیک وہ ہے، وہ اس تہجد گزار سے بہتر ہے، وہ اس عبادت گزار سے بہتر ہے جو خوشحال آدمی تنگ دست آدمی کی مدد کرے۔ عبادت کرنا آسان ہے، ویسے تو یہ بھی عبادت ہے، کسی آدمی کی اللہ کے لیے مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت بڑی اوکھی ہے، یہ عبادت بڑی مشکل ہے، یہ کرتے ہوئے ٹانگیں کانپتی ہیں، دل گھبراتا ہے، یہاں آ کے انسان اپنے اخلاق سے بھی گر جاتا ہے۔ وہ جو نماز میں کھڑے ہو کے رو رہا تھا نا، اور دعاؤں میں اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، جب اس سے کوئی تنگ دست آ کے مانگتا ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ تنگ دست اس کے سامنے رو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتی ہیں، اور یہ ظالم اور جابر بن کے یہ تہجد گزار بیٹھا ہوتا ہے۔ تقوی کا پتہ یہاں چلتا ہے، نیکی کا پتہ یہاں چلتا ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھ لیں کہ تنگ دست آدمی کی مدد جو خوشحال کرے وہ نیک ہے، اور جو خوشحال جتنا بڑا عبادت گزار ہو تنگ دست کی مدد نہ کرے وہ نیک نہیں۔ اور میرا خیال ہے ایسے نیک ہیں ہی کوئی نہیں مل رہی۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دی جائے۔ اس آیت میں شریعت نے ایک حکم نکالا ہے کہ جو شخص ادائے قرض سے عاجز ہو، قرض ادا نہ کر سکتا ہو، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اس کو مہلت دو۔ لو جی نویں گال سنو، میں نے ایک آدمی کو قرض دیا ہے، اور وہ آدمی مہلت مانگ رہا ہے، میں اسے مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ عدالت میں چلا جاتا ہے، اسلامی عدالت میں، تو اسلامی عدالت مجھے مجبور کرے گی اسے مہلت دو۔ مغرب کیا کرتا ہے؟ یورپ کی عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ پاکستان کی عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ میں نے اس سے قرض لینا ہے، وہ قرض واپس نہیں کر رہا، میں عدالت میں جاؤں گا، عدالت اس کو مجبور کرے گی جس نے قرض دینا ہے کہ قرض دے، نہیں تو چل اندر جیل۔ یہ فرق ہے، سمجھ آئیے؟ ایک آدمی جس نے قرض دیا ہوا ہے، کوئی آدمی جو قرض دار ہے وہ اس سے مہلت مانگتا ہے، وہ مہلت نہیں دیتا، اسلامی عدالت کی ذمہ داری ہے اسے مجبور کرے کہ وہ قرض دے، مہلت دے۔ لیکن مغرب اور یورپ جو ہے وہ اس جو بیچارہ پسا پڑا ہے اس کو مجبور کریں گے۔ یہ آپ خود دیکھ لیں کہ اسلام کس طرح مظلوم کو اٹھاتا ہے، غریب کو اٹھاتا ہے، مزدور کی کس طرح وہ مدد کرتا ہے، تنگ دست کے کس طرح ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ان یورپیوں کو اور ان کو یہ پڑی ہوئی ہے۔ اب ہوتی نا اسلامی نظام حکومت تو IMF کی ضرورت تھی مہلت نہ دیتا ہے، نہیں ضرورت تھی، لیکن نہیں، وہ مہلت نہیں دے گا، سود بڑھائے گا اور آپ کے اوپر حملہ کرے گا۔ اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہوگی۔ میں نے 50 لاکھ روپیہ دیا ہے اور آپ نے مجھے 50 لاکھ واپس کرنا ہے، آپ کہتے ہیں جی میرے پاس اتنا نہیں ہے، مجھے مہلت دیں، عدالت اس کو مہلت کے لیے مجبور کرے گی، مہلت مل گئی، مہلت کے بعد بھی وہ کہتا ہے جی جو مہلت ملی ہے میں 25 لاکھ دے سکتا ہوں، 25 لاکھ میرے پاس نہیں ہوں گے، تو عدالت جس نے کر دیا اس کو کہے گی چل یار 25 لاکھ تو چھوڑ دے۔ ہوں ایک گل اسی لوگوں نے دسی تو لوگ آخر نہ جی حکومت چاہیے نہیں اسلام دی، یہ اگر اسلامی حکومت ہے تو لوگ کہیں گے تھوڑی مہربانی بھائی، یہ اگر اسلامی حکومت ہے تو ایسا نہیں چاہیے، تو لوگ قرض دینے چھوڑ دیں گے، لوگ کہیں گے ہم نے قرض دینے ہی نہیں۔ لیکن پیچھے اسلام نے ذہن بنایا ہے، اسلام نے ذہن بنایا ہے کہ قرض دینا کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ قرض دینا کتنی بڑی نیکی ہے۔ تو اسلام جو ہے ذہن بنانے کے بعد اس کا حکم جاری کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا، ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور اس کے اوپر قرضوں کا بار چڑھ گیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کی مدد کی، لیکن اس کے باوجود بھی پیسے پورے نہیں ہوئے۔ تو آپ نے جس آدمی نے قرض دیا ہوا تھا اس کو پیسے کہے کہ جتنے ہیں یہ لے لو اور باقی یار سے معاف کر دو۔ تو یہاں دو مسئلے نکلے ہیں کہ ایک آدمی اگر قرض دار ہے، اس نے قرض دینا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے لیے چندہ اکٹھا کرو، زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، ٹھیک ہے، اور اکٹھا کر کے اس کی مدد کرو، یار تو قرض اتار۔ اور وہ جس کا قرض ہے اس سے جا کے منت سماجت کرو کہ یار باقی معاف کر دو، تعلق ہے، یہ بھی نیکی ہے نا، معاف کر دو یار، بندے کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر آتا ہے، اسی پہ انشاءاللہ کل پھر آگے چلیں گے۔ تو آخر دعوانا